السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. مصنف رحمہ اللہ آیت الکرسی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس آیت کے فضیلت کے تعلق سے بتلاتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ کہ اگر کوئی بندہ اس آیت کو رات کے اندر سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، لم يزل علیہ من اللہ حافظ، تو برابر اس کے اوپر، اس کے پاس، اس کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے. ولا يقربه شیطان حتى يصبح، اور شیطان ابلیس رات بھر اس کے قریب نہیں آتا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے یہ قول ذکر کیا ہے جبکہ یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، صاحب قصہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے مال کا محافظ بنایا تھا اور دیکھ بھال کرنے والا بنایا تھا، نگراں بنایا تھا، تو شیطان رات کے اندر چوری کرنے کے لیے آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے پہلی مرتبہ پکڑا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ پکڑا، پھر چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ پکڑا تو نہیں چھوڑ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے یا وہ کر لیں گے تو آپ کے مال کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. تو قولہ لابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہ جب تم سونے جاؤ اپنے بستر پر، اپنے پہلو کو، اپنے جم کو رکھو، سونے جاؤ تو قرآن کی آیت الکرسی کی تلاوت کرو. کون سی آیت؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو آیت الکرسی اور اس کی فضل کے تعلق سے جو احادیث ہے اس کا تذکرہ ہو چکا، اس کا دراسہ ہم کر چکے ہیں. تو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تو اسی آیت کے تعلق سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہا، یہ آیت پڑھو حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ پوری آیت مکمل کر لو. فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اور شیطان نے کہا کہ برابر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر ایک نگراں، ایک حافظ، ایک محافظ ہوگا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور نہ ہی شیطان آپ کے قریب آئے گا یہاں تک کہ آپ صبح کر لے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں بتلائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی بات کو نہیں مانا، بلکہ کیا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرانے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے، تو کہ کیا اس آیت کی فضیلت اتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ صدق، کہ اس نے آپ سے سچ بولا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ آپ سے سچ بولا ہے. اس نے جو آپ کو بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے جو رات بھر آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، آپ کا دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے. وہ کذوب، لیکن وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، یعنی جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول سکتا ہے. اس حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھار سچ بولتا ہے یا بول دیتا ہے. تو اس آیت کی فضیلت، آیت الکرسی جس کے اندر اللہ رب العالمین کے تقریباً 5 اسماء کا ذکر ہے اور تقریباً 26 صفات کا ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کی کافی فضیلت ہے جس کا دراسہ ہم نے کیا. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقوله سبحانہ وتعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پھر اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کتاب کا جو اصل ٹارگٹ ہے، جو اصل ہدف ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توحید جو ہے، وہ توحید کی جو تیسری قسم ہے تو اسماء و صفات، اسی کا تذکرہ اس کتاب کے اندر
बकसरत किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात जो साबित है कुरान और हदीस के जरिए, उसी को मुसन्निफ रहमतुल्लाह जिक्र करते हैं। अस्मा व सिफात में से कुछ का तज़किरा आयतुल कुर्सी के अंदर किया, कुछ का तज़किरा दूसरी आयतों के अंदर है, उसका तज़किरा यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह कर रहे हैं। फरमाते हैं हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, जो कुरान की आयत सूरह हदीद की आयत नंबर 3 है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के 4 अस्मा का जिक्र है और ये अस्मा ज़मान और मकान दोनों के एतबार से हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का फायदा देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को इहाता की हुई है। तमाम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब्ज़े कुदरत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के अंदर है। ज़माने के एतबार से भी, मकान के एतबार से भी, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों का इहाता किए हुए हैं। और इस आयत की सबसे अहसन तफसीर कुरान की सबसे बेहतर तफसीर कौन सी मानी जाती है? कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर वो है जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से करके गए हैं। तो इस आयत की तफसीर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत के अंदर जो लफ्ज़ अव्वल इस्तेमाल किया है, वल अव्वलु, अव्वल का माना है अल्लज़ी लैसा क़ब्लुहु शै, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले कोई चीज़ नहीं है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए सिफ़त अव्वलियत को साबित करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिफ़त अव्वलियत की तफसीर किससे करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात सलबिया के जरिए करते हैं। किससे करते हैं? सिफ़ात सलबिया के जरिए करते हैं। अव्वल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? अव्वल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर क्या की? लैसा क़ब्लुहु शै, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले कोई चीज नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफात सलबिया के जरिए इसकी तफसीर क्यों की? लितौकीदिल अव्वलिय्या लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अव्वलियत की ताकीद के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सबसे पहला है। उसके बाद की आयत लफ्ज़ वल आखिर, और इसकी भी तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कहा अल्लज़ी लैसा बअदहु शै, कि आखिर का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कोई नहीं है। तो इससे ये ना समझा जाए कि ये इंतहा और आखिरी चीज पर दलालत करती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अन्नहु मुहीतुम बिकुल्लि शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज का इहाता किए हुए है। फला निहायत लि आखिरियतिही, कि उसकी आखिरत की कोई इंतहा नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कोई चीज नहीं है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले ना कोई चीज ना कोई बाद नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निहायत नहीं है। उसके बाद वज़ाहिर, जाहिर ये ज़ुहूर से है, जिसके माने उलू के होते हैं। इसके माने क्या किसके होते हैं? उलू के होते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। तो यहाँ लियुज़हिरहु ऐ लियअलीही, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करे? बुलंद करे। तो यहाँ पर ज़ुहूर के माने क्या है? उलू के होते हैं, गलबा के होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर करते हुए फरमाया, अल्लज़ी लैसा फ़ौक़ुहु शै, कि वो ज़ात जिसके ऊपर कोई चीज नहीं है। फ़हुव आलिम अला कुल्लि शै, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? तमाम चीजों पर बुलंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों से ऊपर है। उसके बाद का लफ्ज़ वल बातिन, और इसकी तफसीर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, कहा अल्लज़ी लैसा दुनहु शै, और ये किनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहाता से
کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ رب العالمین کے احاطے سے، اللہ رب العالمین کے پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے قبض قدرت سے کوئی چیز خارج اور باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بلند ہونے کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے، یعنی کہ ہر چیز کے قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کا علم ہر تمام چیزوں کو احاطہ کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ ان چاروں اسماء میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ یہ چاروں اسماء کیا ہے؟ مقابلہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تقریباً تمام چیزوں کا مقصد، چاروں اسماء کا مفہوم ایک ہی ہے، ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ رب العالمین کے احاطے کے اندر تمام چیز ہیں، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین محیط ہے۔ اس کے بعد کی آیت، یقول المصنف رحمہ اللہ قوله سبحانہ وتعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک اسم کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے الحی۔ کیا ہے؟ الحی۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھایا تھا، بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہر اسماء صفات کو متضمن ہے۔ کیا ہے؟ صفات کو متضمن ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے لیے اس میں لفظ حی استعمال کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین صفت حیات سے متصف ہے۔ تو کہا کہ ساتھ کی تفسیر میں توکل علی الحی، کہ آپ بھروسہ کریں ایسے زندے پر، الذی لا یموت، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی سورہ رحمان کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے اسم حی اور صفت حیات کو ثابت کیا گیا ہے۔ کہا وتوکل، توکل کے معنی ہوتے ہیں تفویض الامر الیہ، کہ کسی کے بھروسے یا کسی کے طرف آپ اپنے تمام امور کو پھیر دیں اور کہہ دیں کہ فوضت امری الیہ، میں نے اپنا معاملہ اس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے، اس کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور توکل جو ہم اللہ رب العالمین پر کرتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ سبحانہ وتعالی فی جلب المنفع او فی جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا نحن نأخذ الأسباب الصحيحة۔ ماذا؟ نحن نأخذ الأسباب الصحيحة، کہ اللہ رب العالمین پر کامل اعتقاد، کامل بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے کسی منفعت کو حاصل کرنے میں اور کسی نقصان کو دور کرنے میں، یعنی کہ اپنے امور کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو اس چیز میں فائدہ پہنچا، یا ہم نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کو ہم سے دور کر، اور اللہ رب العالمین پہ ہمیں فل کانفیڈنس، فل کے اعتماد، فل بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی ہے جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسباب کا بھی اختیار کرنا، لا بد ان ناخذ الاسباب، التوکل بدون اسباب هذا لا يكون توکل، فهمت؟ كما جاء في حديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على جمله، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وترك جمله بدون أن يرتبطه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت مع جملك أو مع إبلك؟ فقال تركته بدون ارتباط
وتوكلت على الله سبحانه وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بتوكل بل التوكل ان تربطه ثم تتوکل اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسباب کو اختیار کیجئے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اپنے اونٹ کو پہلے باندھیے اس کے بعد بھروسہ کیجئے. آپ اس کو کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں اور کیسے یہ توکل ہو سکتا ہے؟ اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ توکل کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کے علاوہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس توکل کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. یہ کہ بندہ پورا بھروسہ، پورا اعتماد اپنے معاملات تمام اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ پر چھوڑ دے، اور نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھے، اس کی عبادت کرے. تو یہ توکل کیا ہے؟ یہ توکل کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، چاہے وہ قبروں کے اندر مردے ہوں، یا وہ شجر و حجر ہوں، یا وہ چرند و پرند ہوں، یا وہ اصنام و اوثان ہوں، کوئی بھی ہوں. آپ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ توکل کی سب سے بڑی قسم ہے اور یہ شرک ہے. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد جو توکل کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پر بھروسہ رکھنا اور توکل اللہ رب العالمین پر رکھے لیکن اسباب اختیار کرے. کہے کہ ہم اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ہم فلاں بابا پر یا فلاں چیز پر یا فلاں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی اللہ رب العالمین تک ہماری رسائی کرائیں گے یا ہم کو پہنچوانے والے ہیں. تو یہ شرک کیا ہے؟ شرکی، یہ بھی شرک اور شرک اصغر ہے. تیسرا توکل جو انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ پر کرتا ہے وہ ہے کہ آدمی اپنے امور معاملات میں کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا دے. جیسے کوئی کمپنی ہے یا کوئی مدرسہ یا کوئی چیز ہے، جو اس کا مینیجر ہوتا ہے وہ خود ہی تمام چیزوں کا دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے انڈر اپنا ڈپٹی، اپنا نائب بنا کر کے رکھتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملات کو، جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے، ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے، دوسرے اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یہ شرک نہیں ہے اور یہ جائز ہے. اس کے بعد کہا علی الحی الذی لا یموت. یہاں پر حکم کو وصف سے معلق کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے. کیوں اللہ رب العالمین نے کہا الذی لا یموت؟ اس کے بعد تاکید کے لیے لے کے آیا ہے، آپ حکم کو اس سے معلق کیا ہے اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین ان معبودان باطلہ کی نفی کر سکے جو زندگی سے، حیات سے کورے ہیں، جن کے اندر حرکت کرنے کی سکت تک بھی نہیں ہے. تو وہ اصنام، وہ اشجار یا وہ بتیں جن کی لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، جو زندہ نہیں ہے، جن کے اندر جان نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا انکار کرنا چاہا کہ اللہ رب العالمین تمہارا رب جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارا اللہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. بلکہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، تمہارے تمام امور کو دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کی نفی کی ہے. اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.